پتہ نہیں کس بات پہ اتنا اکڑ رہی ہے۔ بڑے غصے سے وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا دوبارہ سو چکا تھا۔ روتے روتے عروج بھی سو چکی تھی، لیکن جب آنکھ کھلی تو دن ڈھلنے پہ آ گیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی، کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو لاک تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی جو اس نے سامنے صوفے پہ رکھ دی۔ کہنے لگی، بی بی صاحبہ ناشتہ کر لیں، صاحب جی اس وقت اپنے آفس کے کام کے لیے گئے ہیں، وہ رات کو ہی واپس آئیں گے۔ دل ہی دل میں عروج کہنے لگی، اللہ کرے کبھی واپس نہ آئے۔ اس نے ناشتہ کیا کیونکہ بھوک تو بہت زور سے لگ رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ رات کو جب شاہ میر کی آواز سنائی دی، وہ ملازمہ سے کھانا لگانے کا کہہ رہا تھا، تو عروج نے بڑی زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ اے لڑکی، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، دروازہ آہستہ بند کرو، مجھے خواہ کا شور شرابہ پسند نہیں ہے، اور ہاں، کل والا ڈرامہ آج رچانے کی کوشش مت کرنا۔ میں پہلے ہی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم میری محبت نہیں ہو، میری مجبوری ہو۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عروج نے کھانا تک نہیں کھایا تھا۔ رات کو جب شاہ میر اس کے کمرے میں آیا، تب تک وہ نیند کی میڈیسن کھا کے سو چکی تھی، جو احتیاطاً اس نے اپنے پرس میں رکھی تھی، کیونکہ اکثر اسے نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو جاتا تھا، اور فی الحال وہ جن حالات سے گزر رہی تھی، نیند آنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ شاہ میر نے جب اسے سوتے دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ ایک تو پہلے ہی اپنے دل پہ جبر کر رہا تھا، اور اس پہ اس لڑکی کی حرکتیں اسے زج کر رہی تھیں۔ اچھا، تو یہ طریقہ آزمایا ہے تم نے اپنی جان چھڑوانے کا، لیکن کوئی بات نہیں، آج میں تمہیں ویسے بھی بخشنے والا نہیں ہوں، ہوش میں نہ سہی، بے ہوشی میں سہی۔ یہ کہہ کے وہ لائٹ بند کر چکا تھا۔ جب عروج کی آنکھ کھلی تو اپنا وجود ٹوٹا ٹوٹا سا محسوس ہو رہا تھا، اپنے اوپر ایک بھاری بوجھ سا۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، شاہ میر کو اپنے بہت قریب دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی گرم سانسیں اس کا چہرہ چھو رہی تھیں۔ اس کا ہاتھ عروج کے اوپر تھا، اور جس حالت میں وہ لیٹا ہوا تھا، یہ دیکھ کے عروج کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو احساس ہوا کہ وہ کمفرٹر میں ہی موجود ہے۔ اس کے یوں ہڑبڑانے پہ شاہ میر کی آنکھ کھل گئی۔ اسے دیکھ کے کہنے لگا، کیا ہوا؟ دوائی کا اثر ختم ہو گیا؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو آدھی رات پڑی ہے۔ خود کو شاہ میر کی گرفت میں محسوس کر کے وہ کسمس آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے گھٹیا انسان ہو سکتے ہیں۔ عروج کو اپنی بے بسی پہ رونا آیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنا گھٹیا پن تو تمہیں میں اب دکھاؤں گا، اور وہ بھی تمہارے پورے ہوش و حواس میں۔ یہ کہہ کے وہ اسے مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ عروج کی سسکیاں بھی اس پہ بے اثر تھیں۔ اپنا حق وہ وصول کر چکا تھا، لیکن خود بھی بے حد الجھن کا شکار تھا۔ آج تک کبھی بھی اس نے ایسی زبردستی نہیں کی تھی جیسی اسے اس لڑکی کے ساتھ کرنی پڑی۔ کئی بار اس کے آنسو شاہ میر کو بے چین کرنے لگے، مگر انزش کی ضد جب اسے یاد آنے لگی اور اس کی دھمکیاں یاد آنے لگیں تو پھر سب کچھ بھول گیا۔ کب ساری حدیں اس نے پار کیں اسے احساس تک نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی رشتہ قائم کیا، فوراً سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا کہ جو کچھ اس نے کیا ہے شاید ٹھیک نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ کو سمجھانے لگا کہ نکاح تو کیا ہے نا، اس کی بیوی ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ جائز ہے، لیکن دل کی حالت عجیب تھی۔ پھر انزش کا فون آنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا۔ کیسی ہو تم؟ بڑے برے دل سے شاہ میر نے کہا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ تمہارے بغیر جانتے ہو میں بے چین ہوں، مجھے زیادہ انتظار مت کروانا شاہ میر۔ انزش کی آواز میں نمی تھی۔ تمہاری ضد کا نتیجہ ہے، سمجھی نا، پتہ نہیں کس مشکل میں ڈال دیا تم نے مجھے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر کسی اور کے ساتھ رات گزارنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔
شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ وہ اپنا غصہ نکالنے لگا۔ انزش کہنے لگی بس ایک بار وہ لڑکی پریگننٹ ہو جائے، ایک بار تمہارا بچہ دنیا میں آ جائے، پھر ہماری زندگی کی تمام محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ دیر انزش سے بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ عروج کا رو رو کے برا حال تھا۔ اس نے صبح کا ناشتہ کیا، نہ کمرے سے باہر آئی، نہ دوپہر کو کچھ کھایا۔ رات کو جب شامیر واپس آیا تو ملازمہ نے کہا کہ اس لڑکی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بس کمرے میں بند ہے۔ شامیر کا تو پارا ہائی ہوا، پتہ نہیں اس لڑکی نے مجھے کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ ابھی تک صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ شامیر نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شور کی آواز پہ وہ بری طرح سے اچھلی۔ سامنے شامیر کو دیکھ کے خوف زدہ ہوئی۔ چاہتی کیا ہو تم؟ کس چیز کے ڈرامے دکھا رہی ہو مجھے؟ میں تم سے صاف کہہ چکا ہوں کہ مجھے صرف بچہ چاہیے، چھوڑ دوں گا تمہیں، نہیں رکھوں گا اپنے پاس۔ لیکن عروج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شامیر نے گہری سانس لی، صوفے پہ آ کے اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دیکھو، جتنا یہ تمہارے لیے مشکل ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یہ میرے لیے مشکل ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، شاید اتنی جتنی تم فیصل سے کرتی ہو۔ میں نفرت کرتی ہوں اس سے، دوغلا انسان، دھوکے باز، آئی ہیٹ فیصل۔ یہ کہہ کے عروج پھر سے رونے لگی۔ اگر اس سے مجھ سے محبت ہوتی تو سودے بازی نہ کرتا میری، مجھے بیچتا نہیں آپ کے آگے۔ مجھے نفرت ہے فیصل سے، ان لمحوں سے جب میں نے اسے چاہا۔ پہلی بار اسے اس لڑکی پہ ترس آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پہلی بار شامیر کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بے قصور تھی، ہر بات سے انجان تھی۔ حالانکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ لڑکی کو سب کچھ بتا دو، کیونکہ اس کا راضی ہونا زیادہ ضروری ہے، لیکن فیصل نے صرف اپنے بارے میں سوچا۔ عروج رود ہو کے کہنے لگی آپ میری پرواہ کرنا چھوڑ دیں، آپ کو بچہ چاہیے، آپ صرف اپنے کام پہ فوکس کریں مسٹر شامیر۔ آخر آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ کو اپنے پیسے وصولنے بھی چاہیے۔ بتائیے آپ کا دل بہلانے کے لیے عروج کیا کرے؟ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کر کے اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ شامیر اپنے اندر کچھ شرمندہ سا ہوا۔ فی الحال تو کچھ کھا لو عروج۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بے فکر رہیں، مروں گی نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ کہنے لگی لائٹ بند کر دیں، اس کے بعد جو چاہے کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی کوئی بھی رات ضائع مت کریں۔ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس مصیبت سے آزادی حاصل ہو۔ آپ کو بچہ چاہیے، بچے کے بعد میری جان چھوڑ دیجیے گا۔ اور رہ گئی میری اور فیصل کی بات، تو مجھے فیصل سے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ آپ اپنے پیسے پورے کریں۔ یہ کہہ کے وہ کمفرٹر اپنے منہ تک لے کے رونے لگی۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ پہلی بار اسے عروج پہ ترس آ رہا تھا۔ اس نے کمفرٹر اس کے منہ پر سے ہٹایا۔ اتنا بھی بے حس انسان نہیں ہوں میں۔ چلو کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ پہلی بار شامیر کا لہجہ نرم ہوا۔ میں نے کہہ جو دیا، مجھے کچھ نہیں کھانا، بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ شامیر کمرے سے باہر آیا، ملازمہ سے کہنے لگا کھانا تیار کرو۔ اس نے کھانا ایک ٹرے میں رکھ کے دے دیا۔ کھانا اندر شامیر خود لے کے آیا تھا۔ صوفے پہ کھانا رکھ کے عروج کی کلائی پکڑی اور اسے اٹھا کے صوفے پہ بٹھایا۔ یہاں بیٹھو، میرے سامنے کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو رہی ہے، مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی ہے، مجھے اپنا آپ بکاؤ لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی کال گرل ہوں جس کے ساتھ آپ نے 1 سال گزارنے کا معاہدہ کیا ہے اور اس کی قیمت اس کے مالک کو عطا کی ہے۔ فیصل نے مجھے ایک بیٹی سے کال گرل بنا دیا۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے، اپنی زندگی سے نفرت ہے۔ پہلی بار اس کے بہتے ہوئے آنسو شامیر نے صاف کرنے چاہے، لیکن اس نے شامیر کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ اٹھ کے جانے لگی تو شامیر نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ کہنے لگی آپ کی زر خرید نہیں ہوں کہ کھانا بھی آپ کی مرضی سے کھاؤں۔ وہ کہنے لگا میں زبردستی کھلانا بھی جانتا ہوں۔
یہ کہہ کے اس نے نوالا خود زبردستی عروج کے منہ میں ڈالا، اسے ڈانٹ ڈانٹ کے کھانا کھلایا، ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ کھا بھی رہی تھی۔ لیکن اس رات شاہ امیر نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد وہ اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ لیکن 1 مہینے بعد عروج کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کی بدلی ہوئی کیفیت کو دیکھ کے شاہ امیر سمجھ چکا تھا، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی، شاہ امیر کو پہلے ہی اس بات کا شک ہو چکا تھا۔ البتہ عروج بہت روئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے شاہ امیر سے کہا کہ آپ کی بیوی بہت کمزور ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا، ایک بار اگر بچہ ضائع ہو گیا تو مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے شاہ امیر کے ہوش اڑے، بہت سارا پھل اور اس کی دوائیاں سب کچھ لا کے اس کے کمرے میں رکھ دیا۔ کہنے لگا میں ملازمہ سے کہتا ہوں تمہیں فریش جوس بنا کے دے۔ وہ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں پینا۔ یہ سن کے شاہ امیر کو اس لڑکی پہ بس غصہ آتا تھا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ دیکھو تمہاری وجہ سے میرا بچہ، اوہ پلیز، کچھ نہیں ہوگا آپ کے بچے کو، اسے پیدا کر کے ہی مروں گی۔ مجھے ویسے بھی اپنی زندگی سے کوئی پیار نہیں ہے، خدا کرے کہ آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد میں بھی دم توڑ جاؤں۔ اپنے آنسو بڑی بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاہ امیر نے ملازمہ سے کہہ کے چھری اور پلیٹ منگوائی، اپنے سامنے سیب کاٹ کے عروج کے ہاتھ میں پکڑانے لگا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ جب انزش کو پتا چلا کہ عروج پریگننٹ ہے تو بار بار ضد کرنے لگی، شاہ امیر اب تم واپس آ جاؤ، ملازمین ہیں نا اسے سنبھالنے کے لیے، بس اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن جس طرح سے لیڈی ڈاکٹر نے عروج کی کنڈیشن بتائی تھی، وہ ملازمین کے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہیں کھاتی۔ شاہ امیر کہنے لگا دیکھو تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں، اس لیے ہر بات پہ ضد کرنا چھوڑ دو۔ ڈاکٹر نے صاف کہا ہے کہ لڑکی کمزور ہے اور وہ لڑکی ملازمین کے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں کھائے گی، تو ظاہر سی بات ہے خیال تو مجھے رکھنا پڑے گا نا۔ انزش کہنے لگی کیا مطلب؟ تم اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہو؟ شاہ امیر میں نے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے کہا تھا، اس لڑکی کا خیال رکھنے کے لیے نہیں۔ ارے مرتی ہے تو مرنے دو، ہمیں صرف بچہ چاہیے۔ شاہ امیر کو پہلے انزش کی خود غرض سوچ پہ افسوس ہوا۔ کہنے لگا انسان ہے وہ بھی، بالکل جیتی جاگتی جیسے تم ہو۔ کیا میں نے کبھی تمہارا خیال نہیں رکھتا ہوں نا؟ فی الحال تو وہ میری بیوی ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میری خاطر بہت تکلیف اٹھا رہی ہے، میں اسے نوکروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ شاہ امیر کی بات سن کے انزش کے ہوش اڑے تھے۔ شاید وہ اور بھی بہت کچھ کہتی لیکن وہ فون بند کر چکا تھا۔ انزش سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شاہ امیر اس لڑکی کی اتنی طرفداری کیوں کر رہا ہے، اس لیے بار بار اسے کال کرنے لگی۔ شاہ امیر کہنے لگا یا تو تم مجھ سے یہ ضد نہ کرتی، اب اگر کی ہے تو پھر مجھے اس لڑکی کا خیال بھی رکھ لینے دو، کیونکہ وہ میری اولاد کی خاطر تکلیف اٹھا رہی ہے۔ مجھے بار بار فون کر کے تنگ مت کرو انزش۔ شاہ امیر نے انزش کا فون اٹھانا چھوڑ دیا۔ عروج کو الٹیاں بہت ہوتی تھیں، جب اسے الٹی ہوتی تو وہ بے حال سی ہو جاتی تھی۔ اس کو ہائے ہائے کرتا سن کے شاہ امیر کو بے چینی سی ہونے لگتی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ابھی وہ واش روم سے باہر آئی تھی اور نڈھال ہو کے بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ شاہ امیر عروج کے برابر میں بیٹھ کے پوچھنے لگا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، اس نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو بچہ چاہیے نا، مل جائے گا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ چکے تھے، لیکن تھی بہت ضدی۔ عروج مجھے تمہاری صحت بھی چاہیے، ہر بات پہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کے شاہ امیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے لیے خود نیمبو پانی بنایا، کمرے میں لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ لو یہ پیو۔ عروج کہنے لگی میں ٹھیک ہوں، پیوں گی تو پھر سے الٹی ہو جائے گی، مجھے نہیں پینا، میں تھک چکی ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ امیر نے پہلی بار ہاتھ پھیلا کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ عروج نے بھی اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ وہ رونے لگی۔ کیوں رو رہی تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا پلیز چپ کر جاؤ،
शाहमीर ने अपने हाथों से घूंट घूंट उसे नींबू पानी पिलाया। काफी हद तक उसकी तबीयत संभल गई थी। फिर वो सो भी गई। काफी देर शाहमीर उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा। कितना आसान होता है ना हम मर्दों का ये कहना कि बच्चा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन ये एक औरत ही जानती है, क्योंकि कितने मराहिल से वो गुजरती है, क्या क्या कुर्बानियां देती है। अब ये हुआ कि अरूज का जो खाने का जी चाहता बिला तकल्लुफ शाहमीर से कह देती। एक बार जब रात को उसको उल्टी हुई तो जिस्म बिल्कुल बेजान लग रहा था। हाथों पांवों में शदीद दर्द था। वैसे भी 5 महीने गुजर चुके थे। अब उसके पांवों में स्वेलिंग होने लगी थी। पहले भी डॉक्टर ने कहा था कि जुड़वां बच्चे हैं। ये सुन के शाहमीर कुछ और ही सोचने लगा था। पांव में दर्द की शिद्दत की वजह से अरूज रोने लगी। शाहमीर उसके पास आ गया। क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ। मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी। मेरे पाँव में बहुत दर्द है। मेरे पाँव देखे हैं आपने, सूज के बिल्कुल उबले हुए आलू की तरह हो चुके हैं, और मेरा वजूद कितना बुरा लग रहा है। अपने आप को जब देखती हूँ गुस्सा आने लगता है। शाहमीर कहने लगा, अच्छा लेटो। वो कहने लगी, आपको क्या लगे, आपको तो औलाद चाहिए थी, मिल रही है। बाद में मैं तो बिल्कुल बेकार सी हो जाऊंगी। मेरा पूरा वजूद फिजिकली तौर पे अजीबो गरीब हो जाएगा। शाहमीर उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपने आंसू साफ किए और लेट गई। शाहमीर ने पहली बार उसके पाँव को छुआ था। वो बुरी तरह से हड़बड़ाई। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहा, लेटी रहो, बस तुम्हारे पाँव दबा रहा हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज मेरे पाँव छोड़ दें। क्यों जरूरत नहीं है? मेरे बच्चों की खातिर इतनी तकलीफें उठा रही हो, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखूं। धीरे धीरे वो उसके पाँव दबा रहा था। पता नहीं कब, लेकिन अरूज सो चुकी थी। खुद भी वो नींद से बेहाल था, लेकिन उसकी एक हाय पे उठ बैठता था। अरूज, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों उठ जाते हैं? करवट बदलने में तकलीफ होती है। सीधा सो सो के थक गई थी। बड़ी मुश्किल से अरूज ने 9 महीने गुजारे, लेकिन डॉक्टर ने जब ऑपरेशन का कहा तो वो बहुत खौफजदा हो गई, बिल्कुल गुमसुम। उसे यूं चुप देख के शाहमीर ने उसके हाथ पे हाथ रखा। क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो? छोटा सा तो ऑपरेशन है। अरूज ने तीखी नजरों से उसे देखा। आपको तो छोटा सा ही लगेगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है शाहमीर। अगर मैं मर गई तो? पहली बार मौत से खौफ आया था। फिर एकदम चुप हो गई। शाहमीर ने उसका हाथ पकड़ के जरा सा दबाया। कुछ नहीं होता तुम्हें। 9वां महीना अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि जचगी के दर्द शुरू हो चुके थे। शाहमीर ही उसे आधी रात को हॉस्पिटल लेके गया। जब तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद रहा, शाहमीर की जान पर बनी रही। कुछ देर बाद डॉक्टर आई। कहने लगी, आपकी बीवी का बीपी बहुत हाई है, या तो हम बच्चों को बचा सकते हैं या फिर माँ को। ये शाहमीर के लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान था। 7 साल बाद उसे बच्चों की खुशी नसीब होने वाली थी, लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की की जान का खतरा था जिसने 9 माह उसकी खातिर, उसी के बच्चों को पैदा करने के लिए लम्हा लम्हा बड़ी तकलीफ में गुजारा था। शाहमीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मेरी बीवी को बचा ले। ये कह के बेजान सा होके बैठ गया। लेडी डॉक्टर अंदर चली गई। आधे घंटे बाद वापस आई तो लेडी डॉक्टर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कहने लगी, शुक्र है माँ भी बच गई है और बच्चे भी। 2 नन्हे मुन्ने वजूद नर्स ने लाके शाहमीर की गोद में डाल दिए। बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे। बेटे थे, लेकिन दोनों ही अरूज की शक्ल के थे। शाहमीर ने सीने से लगाया, चूमने लगा, प्यार करने लगा। कुछ देर बाद जब अरूज को होश आया तो कमरे में ही थी। अंजिश के फोन पे फोन आ रहे थे कि तलाक दो अरूज को और दोनों बच्चों को लेके वापस आओ, मुझे अपने बच्चे देखने हैं। लेकिन पहली बार शाहमीर ने बिना जवाब दिए फोन बंद कर दिया। अरूज को जब होश आया तो नर्स ने उसे बताया कि उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, या तो वो बचती या फिर बच्चे।
لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ اس کی بیوی کو بچایا جائے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تینوں کی جان بچ گئی۔ کچھ حیرت تو عروج کو بھی ہو رہی تھی۔ شامیر دونوں بچوں کی کوٹ کے پاس ہی تھا، انہیں پیار کر رہا تھا۔ پھر جب عروج کو دیکھا تو اس کے پاس آ گیا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کیسی ہو تم؟ لیکن عروج نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے مجھے کیوں بچایا ہے؟ آپ کو تو آپ کے بچے بچانے چاہیے تھے۔ کہنے لگا پہلے تم ہو، پھر میرے بچے ہیں۔ اس کی بات سن کے برجستہ عروج نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی کیا میں ایک بار اپنے بچوں کو دیکھ سکتی ہوں، انہیں پیار کر سکتی ہوں؟ ماں کی تڑپ تھی جو اس کے اندر اٹھتی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہو عروج؟ تمہارے ہی بچے ہیں۔ شامیر نے اس کے فولڈنگ بیڈ کو کچھ اونچا کیا، دونوں بچوں کو آہستہ آہستہ اس کی گود میں بٹھا دیا۔ وہ انہیں چومنے لگی، سینے سے لگانے لگی، پھر رونے لگی۔ شامیر کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کیونکہ میں انہیں اپنے پاس جو نہیں رکھ سکتی۔ پھر کہنے لگی اسے پکڑ لیں ورنہ مجھے ان کے جانے کی اور بھی تکلیف ہوگی۔ شامیر کہنے لگا یہ تمہارے بچے ہیں، انہیں اپنے پاس رکھو، پیار کرو۔ کہنے لگی ہاں بس کچھ دیر کے لیے میرے بچے ہیں۔ پھر کہنے لگی آپ انہیں پکڑ لیں۔ شامیر نے انہیں پکڑ کے کوٹ میں لٹا دیا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں اور پلیز مجھے میرے گھر بھجوا دیں۔ شامیر اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ اس بار بھی اس نے ہاتھ جھٹک دیا تھا، مگر اس نے دوبارہ سے زبردستی اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ پھر اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا عروج، بہت تکلیف سہی ہے تم نے میری اولاد کی خاطر، تمہیں پل پل تڑپتے میں نے دیکھا ہے۔ اتنا بھی ظالم انسان نہیں ہوں میں کہ جو لڑکی میری اولاد کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائے میں اسے چھوڑ دوں۔ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ میری بیوی رہو گی، اپنی جان کے ساتھ لگا کے رکھوں گا تمہیں۔ البتہ ایک بچہ انزش کو دوں گا، ایک تمہارے پاس رہے گا۔ یہ سن کے عروج نے اس کی طرف دیکھا اور وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ صرف 3 دن کے لیے وہ کراچی گیا تھا اپنا ایک بیٹا انزش کو دینے۔ وہ کہنے لگی دوسرا بچہ کہاں ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے 2 بچے ہیں اور اس کو طلاق دے دی ہے نا تم نے، دیکھو اسے 1 کروڑ کے بجائے 2 کروڑ دے دو۔ اندر ہی اندر انزش کو پتہ نہیں کون سی بات پریشان کر رہی تھی۔ شامیر کہنے لگا میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، جیسے تم میری بیوی ہو وہ بھی میری بیوی ہے، تمہاری خاطر اس لڑکی نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کے انزش کہنے لگی نہیں شامیر تم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا، میں بے حس نہیں ہوں۔ انزش تمہیں بچہ چاہیے تھا، میرا بچہ چاہیے تھا، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ بھی زیادتی نہیں کروں گا، لیکن 1 مہینہ اس کے پاس رہوں گا اور 1 مہینہ تمہارے پاس۔ میں اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے خود کو بھی تم ایک آزمائش کے لیے تیار کر لو، کیونکہ تم نے بھی اس لڑکی سے آزمائش لی ہے۔ انزش کو روتا چھوڑ کے وہ واپس آ گیا تھا، کیونکہ وہ عروج کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا اور نہ ہی دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کے حق میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی عورت دوسری عورت کو اپنے سامنے اپنے شوہر کی باہوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ فیصل کو ویسے بھی پیسوں سے غرض تھی، اس نے تو پلٹ کے عروج کو پوچھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی عروج کے دل میں اب کہیں فیصل تھا۔ کوئی تھا تو بس شامیر تھا۔